السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم انشاءاللہ صفحہ نمبر 417 سے غزوہ طائف کا جو عنوان ہے وہاں سے پڑھیں گے۔ یہ شوال 8 ہجری کو یہ غزوہ ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا غزوہ حنین کے بارے میں، تو اس کے بعد کا یہ غزوہ ہے۔ تو غزوہ حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ راستے میں مالک ابن عوف نصری کے قلعے سے گزرے تو اسے ڈھانے کا حکم دیا، اس لیے کہ مالک ابن عوف نصری جو ہے یہ بھی مسلمانوں کا بہت بڑا مخالف تھا۔ طائف پہنچے تو دشمن 1 سال کی خوراک کا انتظام کر کے قلعہ بند ہو چکا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ پہلے مسلمانوں کا پڑاؤ قریب تھا، اس لیے دشمن نے تیر برسا کر مسلمانوں کو زخمی کر دیا، لہذا وہ اس مقام پر اٹھائے جہاں آج طائف کی مسجد ہے۔ یہ بالکل ہی اسی کے ذرا پرے ہٹ کے ہے۔ اس مسجد کو آج کل کہا جاتا ہے مسجد سیدنا ابن عباس۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی مسجد کے ایک کنارے میں دفن ہیں۔ مسلمانوں نے دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے کئی تدبیریں اختیار کی، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ نکل کر دعوت مبارزت دیتے، لیکن کبھی کوئی آدمی سامنے نہ آیا۔ ان پر منجنیق نصب کی گئی، لیکن وہ بھی کارگر نہ ہوئی۔ مسلمان جانبازوں کا ایک گروہ 2 ٹاپوں میں گھس کر نقب لگانے کے لیے قلعے کی دیوار تک پہنچا، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے، جس سے وہ واپسی پر مجبور ہو گیا اور دیوار میں نقب نہ لگا سکا۔ ان کے انگور اور کھجور کے درخت کاٹ ڈالے، مگر انہوں نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا تو چھوڑ دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، ایما عبد نزل الیہ من الحصن فہو حر، جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر 23 غلام اتر آئے، انہی میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی کی مدد سے، جس کے ذریعے سے راہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے، لٹک کر نیچے آ گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی۔ عربی میں چرخی کو بکرہ کہتے ہیں۔ غلاموں کا یہ فرار قلعہ والوں کے لیے جان نکاح تھا، یعنی یہ تو بڑا نقصان ہوگا، یہ اندر کے راز یہ لوگ بتا دیں گے۔ محاصرے نے طول پکڑا اور فائدہ کچھ نہ ہوا، چنانچہ محاصرے پر تقریباً 20 دن اور کہا جاتا ہے کہ پورا 1 مہینہ گزر گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل ابن معاویہ دہلی سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ ڈٹ گئے تو پکڑ لیں گے، اگر چھوڑ بھی دیں تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان فرمایا۔ بعض لوگوں نے گزارش کی کہ آپ ان پر بد دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد ثقیفا وأت بہم المسلمین، اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر لے آ۔ بجائے اس کے کہ بد دعا کرتے، نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی ان کے لیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جعرانہ واپس آ کر 10 دن سے زیادہ ٹھہرے رہے اور مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا۔ آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائیں گے اور اپنا مال اور قیدی واپس لے جائیں گے، لیکن جب کوئی نہ آیا تو آپ نے غنیمت سے خمس نکالا اور اسے تالیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو دے دیا، یعنی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاکہ ان کی نظر میں بھی اسلام محبوب ہو جائے۔ چنانچہ ابو سفیان کو 40 اوقیہ چاندی یعنی 1600 درہم اور 100 اونٹ دیے، پھر اتنا ہی اس کے بیٹے یزید کو دیا، اور پھر اتنا ہی اس کے دوسرے بیٹے معاویہ کو دیا۔ صفوان ابن امیہ کو 100، پھر 100، پھر 100 یعنی 300 اونٹ دیے۔ یہ سب یہ قریش کے کفار کے بڑے بڑے سردار تھے، لیڈر تھے۔ لیکن بہرحال فتح مکہ کے موقع پر یہ چونکہ مسلمان ہو گئے تھے،
لیکن ان کے دل ابھی کمزور تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تالیف قلب کے لیے، جیسا کہ قرآن مجید میں حکم ہے، بہت کچھ دیا، کیونکہ سردار تھے، بڑے لوگ تھے. پھر اسی طرح حکیم ابن حزام، حارث ابن کلدہ، عیینہ بن حصن، اقرا بن حابس، عباس بن مرداس، علقمہ بن علاسہ، مالک ابن عوف، علاء ابن حارثہ، حارث ابن ہشام، جبیر ابن مطعم، سہیل ابن عمرو اور حویتب بن عبد العزہ، ان سب کو 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. کچھ اور لوگوں کو 50 اونٹ دیے، یہاں تک کہ لوگوں میں شہرہ ہو گیا، یعنی مشہور ہو گئی یہ بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ نہیں رہتا، یعنی بہت کچھ دے دیتے ہیں. چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کیا، یعنی چاروں طرف سے آئے اور آتے آتے یوں کہتے رہے آپ ہمیں دیں ہمیں دیں ہمیں دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک درخت کے قریب آ گئے جس میں آپ کی چادر پھنس گئی. اس درخت میں آپ نے فرمایا ردوا علی ردائی فوالذی نفسی بیدہ لو کان لی عدد الشجر تہامۃ نعما لقسمتہ علیکم ثم ما الفیتمونی بخیلا ولا جبانا وکذابا. میری چادر مجھے واپس کر دو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد کے برابر چوپائے ہوتے، یعنی مویشی ہوتے، تو میں ان سب کو تم میں تقسیم کر دیتا، تم مجھے کبھی بخیل نہ پاتے اور نہ ہی بزدل اور جھوٹا. پھر آپ نے ایک اونٹ کے کوہان سے کچھ بال لیے اور فرمایا واللہ مالی من فیئکم ولا هذه الوبرہ الا الخمس والخمس مردود علیکم فأدوا الخیاط والمخیط فإن الغلول یکون علی اہلہ عارا وشنارا ونارا یوم القیامہ. واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے، یعنی غنیمت کے مال میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنا سا بال بھی نہیں، یعنی جو اونٹ کے بال آپ نے لیے تھے. صرف خمس ہے، اور خمس بھی تم ہی کو لوٹا دیا جاتا ہے، میں نے اپنے پاس نہیں رکھا. لہذا سوئی اور دھاگا تک ادا کرو، کیونکہ خیانت صاحب خیانت کے لیے قیامت کے روز عار، رسوائی اور آگ ہوگی. تھوڑی سی بھی خیانت اگر کسی نے کی سوئی کے برابر، تو یہ سب چیز کل قیامت کو عار بھی ہوگی، شرمندگی کا سبب بھی ہوگی، ذلت بھی ہوگی اور آگ بھی ہوگی. یہ سن کر لوگوں نے ایک معمولی چیز تک غنیمت سے جو کچھ لیا تھا واپس کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو مال غنیمت تقسیم کرنے کا حکم دیا. غنیمت کی مذکورہ مقدار کے حساب سے خمس نکالنے کے بعد ایک آدمی کے حصے میں جتنا مال غنیمت بنا اس کی مقدار یہ ہے، تقریباً 1.5 اونٹ، 2.5 بکری، 10 درہم اور ایک قیدی کا 1/3 حصہ. اب اگر ایک آدمی کو 10 درہم دے کر باقی کوئی ایک ہی چیز دی جائے تو اس کے حصے میں یا تو صرف 4 اونٹ آئیں گے، یا صرف 40 بکریاں، یا ایک قیدی کا 2/3 حصہ، یعنی تقسیم آپ نے اس طرح کروا دی. اس موقع پر انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے مؤلفۃ القلوب کو اندازے سے بڑھ کر عطیے دیے اور ہمیں کچھ نہیں دیا. فیلنگ تھی، بہرحال انہوں نے اظہار بھی کر دیا. چنانچہ بعض انصار نے کہا یہ کیسے تعجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا تھا، یعنی ہم نے قریش کا مقابلہ کیا ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے رہے ہیں، ہمیں نہیں دے رہے. یہ بات انصار کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچائی. یہ بہتر ہے کہ پہنچا دی جائے بات، نہ کہ یہ کہ آپس میں گفتگو ہو اور خامخواہ ذہنوں کو خراب کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا. جب آپ کے علم میں آیا کہ انصار اس طرح بات کر رہے ہیں تو آپ نے انہیں جمع کیا اور اللہ کی حمد و ثنا کی. پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر کیا. پھر فرمایا اوجدتم یا معشر الانصار فی انفسکم فی لعاءۃ من الدنیا تألفت بها قوما لیسلموا ووکلتکم الی اسلامکم. انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے ہو؟
جس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا کہ تمہارا اسلام تو بڑا اسٹرانگ ہے، اس لیے مجھے تو یقین تھا کہ تم تو مسلمان ہو۔ الا ترضون یا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى رحالكم۔ اے انصار، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں اپنے گھروں کی طرف لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے ڈیروں پر جاؤ؟ فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا۔ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شَعْبًا وَسَلَكَتِ الْأَنصَارُ شَعْبًا لَسَلَكْتُ شَعْبَ الْأَنصَارِ، اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ پر چلوں گا، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہم ارحم الانصار وابناء ابناء الانصار، اللہ انصار پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے پوتوں پر بھی رحم فرما۔ یہ آپ نے ایک بڑا جامع سا خطبہ دیا، تو یہ انصاریوں نے یہ خطبہ سنا تو وہ اس پر اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے۔ اس طرح یہ معاملہ جو شیطان کا ایک چھوٹی سی بات تھی، جو دنیا کے معاملے میں بدگمانیاں پیدا کرنا چاہتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دے کر وہ سب صاف کر دیا۔ مال غنیمت تقسیم ہو چکا تو حوازن کا وفد آ گیا۔ اب انہی کا یہ مال تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تقسیم کر چکے تھے۔ ان کا رئیس زہیر ابن سرد تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا اور بیعت کی، پھر عرض پرداز ہوئے۔ اللہ کے رسول، آپ نے جنہیں گرفتار کیا ہے ان میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، پھپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، اور یہی قوموں کی رسوائی کا سبب ہوا کرتی ہیں۔ فَمْنُنْ عَلَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَرَمٍ فَإِنَّكَ الْمَرْءُ نَرْجُوهُ وَتَنْتَظِرُ أُمْنٌ عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا إِذْ فُوكَ تَمْلَأُهُ مِنْ مَحْضِهَا الدُّرَرُ۔ لہذا اللہ کے رسول، آپ ہم پر احسان اور کرم فرمائیے، آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ سے امیدیں وابستہ ہیں اور آپ کے کرم کا انتظار ہے۔ آپ ان عورتوں پر احسان کیجئے جن کا آپ دودھ پیتے تھے، جب آپ کا منہ ان کے دودھ کے موتیوں سے بھر جاتا تھا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو شیما یا سعدیہ، جو بنو سعد کا خاندان تھا، وہ سب اسی علاقے کا تھا۔ سعدیہ کی بیٹی شیما جو ہے یہ بھی گرفتار ہو کے ان میں شامل تھی، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان معی من ترون وان احب الحدیث الی اصدقہ فاختاروا اما السبی واما المال، میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو، یعنی یہ صحابہ، اور مجھے سچ سب سے زیادہ پسند ہے، لہذا قیدی اور مال ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز تم چن لو۔ آپ نے بنو حوازن کو یہ جواب دیا کہ میں اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور جو بات تم نے کہی وہ بھی سچی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لہذا اب دو چیزوں میں ایک چیز تمہارے لیے ہے، یا قیدی لے لو یا مال واپس لے لو۔ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک خاندانی شرافت کے برابر کوئی چیز نہیں، ہماری عورتیں اور ہمارے بچے واپس کر دیجیے، اور ہم بکری اور اونٹ کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے۔ آپ نے فرمایا اذا صلیت الظہر فقوموا واظہروا اسلامکم وقولوا نحن اخوانکم فی الدین، جب میں نماز ظہر پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ جانا، کھڑے ہو جانا، اپنی اسلام کا اظہار کر دینا اور کہنا کہ ہم بھی آپ لوگوں کے دینی بھائی ہیں، یعنی تمام مسلمانوں سے کہنا۔ ثم قولوا انا نستشفع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المسلمین، پھر کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی جانب، وبالمسلمین الی رسول اللہ، اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ ان یرد الینا سبینا
کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے اور پھر یہی لفظ کہے۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وسأسأل الناس۔ سنو، میرا اور بنو عبد المطلب کا جو حصہ ہے، چاہے وہ مال ہے یا خواتین ہیں، وہ سب تمہارے لیے ہے، یعنی میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں۔ اس پر انصار اور مہاجرین نے کہا، جو ہمارا حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یعنی ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ البتہ بعض بدو جو تھے، مثلا اقرا ابن حابس، عیینہ ابن حصن اور عباس ابن مرداس نے دینے سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طابت نفسه ان يرد فسبيل ذلك والا فليرد وله بكل فريضة 6 فرائض من اول ما يفيء الله الينا۔ جو بخوشی واپس کر دے، یعنی سب کچھ، تو بہت اچھی راہ ہے، ورنہ واپس تو بہرحال کر دے، اور آئندہ جو سب سے پہلے مال فے حاصل ہوگا اس سے ہم اس کو 1 حصے کے بدلے 6 حصے دیں گے۔ اس کے بعد عیینہ ابن حصن کے علاوہ سارے لوگوں نے بخوشی سب کچھ واپس کر دیا، حتیٰ کہ ابو سفیان نے بھی، ان کے دونوں بیٹے معاویہ اور یزید نے بھی واپس کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک قبطی چادر عطا فرمائی، اپنی طرف سے بھی دے دی۔ قیدی واپس کرنے کے بعد اب ایک آدمی کے حصے میں یا تو صرف 2 اونٹ آتے تھے یا 20 بکریاں۔ اس طرح یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، یہی عمرہ جعرانہ کہلاتا ہے، اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ لی، اور ذیقعدہ کے 6 دن یا 3 دن باقی تھے کہ آپ مدینہ پہنچ گئے۔ پھر محرم 9 ہجری میں مدینہ میں خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حصن فزاری کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ بھیجا۔ انہوں نے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 آدمی کی عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے اور انہیں مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور مقابلہ خطابت و شاعری کی خواہش کی کہ ہم خطابت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے لوگوں سے، اور ہمارے پاس شعراء بھی ہیں، اگر آپ کے پاس بھی شعراء ہیں تو ان کو بھی ذرا مسجد میں بٹھائیے، یہ سارا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے خطیب عطارد ابن حاجب نے خطبہ دیا، جس کا جواب حضرت ثابت ابن قیس نے دیا۔ ثابت ابن قیس یہ انصار کے خطیب تھے، بہت زبردست قسم کے۔ پھر ان کے شاعر زبرقان ابن بدر نے اشعار پیش کیے، ان کے جواب میں حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اشعار پیش کیے۔ انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا، یعنی جتنے بھی بنو تمیمی تھے انہوں نے محسوس کیا کہ واقعی مسلمانوں کا جو خطیب ہے ثابت ابن قیس، ان کی خطابت میں واقعی جہاں جوش تھا، الفاظ تھے، وہاں اثر بھی تھا۔ اور اسی طرح حسان ابن ثابت کی جو شاعری ہے اس میں بھی اسلام کا رنگ نمایاں ہے، اس سے ہم بڑے متاثر ہوئے ہیں اور وہ مسلمان ہو گئے۔ بعض اوقات شاعری بھی بڑا فائدہ دیتی ہے، خطابت بھی بڑا فائدہ دیتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے اور انہیں بہترین تحائف سے نوازا۔ اب یہ باتیں ہیں، دیکھتے جائیے کہ الزام ہے نبی علیہ السلام پر کہ آپ نے بڑا کچھ لوٹا ہے اور بہت کچھ چھینا ہے، لوگوں کو قیدی بنایا ہے، جبکہ مقصد آپ کا یہ نہیں تھا۔ مقصد کیا نظر آتا ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور اس کے بعد آزاد ہیں۔ ربیع الاول 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کی سرکردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمیوں کا ایک دستہ بنو طے کا فلس نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کالا پرچم اور سفید جھنڈی تھی۔ انہوں نے جود و کرم میں شہرت یافتہ حاتم طائی کے محلے پر چھاپا مارا۔ یہ بنو طئی محلہ تھا اور اسی میں یہ فلس نام کا بت جو ہے نصب تھا۔ اونٹ بکریاں ہاتھ آئیں، عورتوں اور بچوں کو قید کیا۔ قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی صفانہ بھی تھی۔ وہ جب مدینہ لائی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عذرائے احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا کہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، کہیں یہ نہ سوچے کہ میرے والد سے بڑھ کر کوئی سخی انسان نہیں ہے۔
وہ جب مدینہ لائی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عذرائے احسان بلا فدیہ، بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیا، اور ان کا اکرام کرتے ہوئے انہیں سواری بھی دی۔ وہ ملک شام گئیں جہاں ان کے بھائی عدی بن حاتم بھاگے ہوئے تھے، وہ بھاگ کے چلے گئے تھے، نکل گئے تھے۔ موصوفہ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، صفانہ نے، کہ آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ تمہارا باپ بھی ویسا نہیں کر سکتا تھا، لہذا ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ، شوق کر کے جاؤ کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، میرے والد سے زیادہ سخی انسان ثابت ہوں گے، اس لیے۔ چنانچہ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر واپس آ گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو اسی وقت مسلمان ہوئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم عدی کو یعنی مسجد سے باقاعدہ اپنے گھر لائے، اسلام پیش نہیں کیا، گھر لائے۔ گھر لا کے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، بہت بڑا کوئی محل ہوگا اور اس میں کوئی نوکر چاکر ہوں گے، جیسے بڑے بڑے لوگوں کا حال ہوتا ہے، اور آپ کے گھر میں بہت اچھا فرنیچر ہوگا۔ لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو عدی بن حاتم نے دیکھا کہ بالکل ایک چھوٹا سا روم ہے، اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لے کے باقاعدہ نیچے بچھائی اور عدی بن حاتم کو اس کے اوپر بٹھایا، اور خود آپ قریب بیٹھے، چادر پہ اس کو بچھایا۔ وہ حیران ہو گئے کہ میں تو آپ کے بارے میں کیا سوچتا تھا، اور آپ تو واقعی اللہ کے رسول لگتے ہیں۔ یہاں متاثر ہوئے ہیں، اور پھر اس وقت وہ مسلمان ہوئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے آ کر فاقے کی شکایت کی کہ بڑی بھوک ہے، بہت عرصہ ہو گیا، کھانے کو کچھ نہیں ملا، آپ کچھ مدد کر سکیں۔ پھر ایک دوسرے آدمی نے آ کر راہزنی کی شکایت کی اور کہا کہ میں لٹ گیا۔ تو آپ نے فرمایا، یا عدی ہل رأیت الحیرۃ، عدی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ یعنی ہیرا یہ یمن کا بالکل دور دراز کا علاقہ ہے۔ پھر فرمایا، فلا ان طالت بک حیات، سنو اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی عدی تو تم دیکھو گے کہ فلا ترین الضعینۃ ترتحل من الحیرۃ حتی تطوف بالکعبۃ، کہ تم ضرور دیکھو گے کہ ہودج نشین خاتون ہیرا سے چل کر آئے گی، اکیلی خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، لا تخاف احدا الا اللہ، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ آج لوگ شکایت کر رہے ہیں نا کہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، چور ہیں بیچ میں، راہزنی ہوتی ہے، یا فقر ہے، فاقہ ہے، کچھ نہیں مل رہا۔ ادھی تم ہیرا جانتے ہو نا، وہاں سے لے کر یہاں تک کعبہ تک ایک خاتون اکیلی آئے گی، اونٹ کے کجاوے میں بیٹھ کے، اور آ کے خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ نہیں، اتنا پرامن علاقہ ہوگا یہ۔ وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ لَتَفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسْرَى، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو وقت آئے گا کہ تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے۔ تم، یہ آپ ان کو فرما رہے ہیں جو عدی بن حاتم ہیں اور اپنے قبیلہ بنو طی کے سردار ہیں، جن کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ کیا واقعی کسرا اس کے علاقے یا اس کا محل میں فتح کروں گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يَخْرُجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ۔ عدی، اگر اللہ نے تمہیں زندگی اور دی تو تم دیکھو گے کہ ایک وقت آئے گا کہ آدمی ہتھیلی بھر سونا چاندی لے کر گھر سے نکلے گا کہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کر دوں یا کسی کو صدقہ کر دوں، اور وہ ایسے آدمی کو معاشرے میں، سوسائٹی میں تلاش کرتا پھرے گا جو اس کو قبول کر لے، مگر کوئی قبول کرنے والا اسے نہیں ملے گا۔ اتنی دولت آ جائے گی۔ یا آپ نے سیدنا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں پہلے ہی فرما دی، مسلمان ہوتے ہی انہوں نے یہ باتیں سنی۔ اب حضرت عدی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود ہودج نشین عورت کو نکلتے دیکھا کہ ہیرا سے وہ نکلی ہے، خانہ کعبہ آئی ہے اکیلی، راستہ اتنا پر امن تھا کہ واقعی اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں تھا، اور کسرا کی فتح میں خود وہ موجود تھے، یعنی ایران کی لڑائی جو ہوئی ہے، جنگ قادسیہ، اس میں موجود تھے، اور کسرا کا جو محل تھا اس کے کھولتے وقت اندر جو مسلمان داخل ہوئے ہیں
ان میں عدی ابن حاتم بھی تھے۔ بنو تمیم کی تادیب اور بنو طی کے بت کی تباہی دو اہم علاقے تھے۔ یعنی ایک تو بنو تمیم کو سکھانا تھا کہ بڑے راہزن لوگ ہیں، اور واقعی راہزن تھے، اس لیے تو وہ شخص جب آیا تو اتفاق سے آگے بنو تمیم کے سردار ہی بیٹھے تھے عدی بن حاتم، اور بنو طی کے بت کی تباہی، یہ دو اہم کام تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کے بھیجا تھا۔ پھر جو فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد پیش آئے، ان کے علاوہ اس دوران بعض چھوٹے چھوٹے واقعات بھی پیش آئے، لیکن مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو محاذ آرائی چلی آ رہی تھی وہ فتح مکہ کے بعد عمومی طور پر ختم ہو گئی، اور قریب تھا کہ مسلمان جنگوں کی مشقت سے چھٹکارا پائیں۔ لیکن فتح مکہ سے تھوڑے ہی دن پہلے جو نئی بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ شام میں موجود عیسائی قوت نے مسلمانوں کا رخ کر لیا تھا، یعنی وہ اپنی فوجیں تیار کر کے مسلمانوں کی طرف آ رہے تھے، موتا کی طرف، جس کے نتیجے میں مارکہ موتا پیش آیا تھا۔ چنانچہ اہل فارس کے خلاف مسلسل کامیابی کی وجہ سے اس قوت میں حد درجہ تکبر آ چکا تھا، یعنی انہوں نے جو دوسری سپر پاور تھی، یہ کسرا کی، فارس کی، پرشین پاور جو تھی، اس کو مسلسل شکست بھی دی اور خود کامیاب ہوتے رہے، تو ان کے دماغوں میں ایک غرور سا آ گیا تھا کہ اب ہم ہر ایک کو مغلوب کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ خون ریز ٹکراؤ کا دروازہ کھول دیا، جس کے نتیجے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات مبارکہ میں غزوہ تبوک پیش آیا، اور آپ کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں شام کی فتوحات ہوئیں۔ یہ غزوہ تبوک رجب 9 ہجری کو پیش آتا ہے۔ مارکہ موتا کا اثر رومی قوت کے حق میں اچھا نہ تھا، اس لیے کہ 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ رومی فوجوں کی طاقت کو دبانے میں جو کامیابی حاصل کی تھی، اس کا شام کے پڑوسی عرب قبائل پر بڑا زبردست اثر ہوا، اور اب یہ قبائل آزادی اور خود مختاری کے خواب دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ شکست کھا گئے تھے۔ اب عرب جو تھے شام کے دوسرے ارد گرد کے، انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، یہ اب ہم پر زیادہ حکومت نہیں کر سکتے، زیادہ طاقتور نہیں رہے، لہذا ہم اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں اور ان سے آزاد ہوتے ہیں۔ لہذا رومیوں نے ایک فیصلہ کن جنگ کی ضرورت محسوس کی، جس سے وہ ان علاقے کے عربوں کو بھی دبا سکیں اور جس میں وہ مسلمانوں کو ان کے اپنے گھر مدینہ منورہ کے اندر ہی صاف کر دیں۔ تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاری کا علم ہوا، تو آپ نے ہر جگہ مسلمانوں کو نکلنے کی منادی کرائی کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں، جس جس قبیلے کے، سب نکلیں، اور غزوے کی جہت کا واضح طور پر اعلان فرمایا کہ ہم تبوک کی طرف جا رہے ہیں، سب تبوک کی طرف نکل پڑیں، تاکہ لوگ مکمل تیاری کر لیں۔ یا آپ نے یہی بتا دیا کہ ہم جب مدینہ سے نکلیں گے تو ہمارا یہ راستہ ہوگا، تو ان راستے میں مختلف قبائل آتے جائیں اور ہم سے ملتے جائیں، کیونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا، لمبا سفر تھا، مدینہ سے تبوک کا سفر 900 کلومیٹر ہے آج کل، لمبا سفر تھا، لوگ تنگی اور قحط سے دوچار تھے، پھل پک چکے تھے، سائے خوشگوار لگ رہے تھے، اور لوگ اس میں قیام پسند کر رہے تھے کہ یہیں رہیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ بہرحال قحط سے دوچار ہوئے ہیں تو اب پھل پک چکے ہیں، ان پھلوں کو کاٹیں گے اور کچھ عرصہ آرام سے رہیں گے۔ مگر ادھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم دے دیا کہ سب نے نکلنا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ثروت کو، یعنی جو مالدار لوگ تھے، ان کو تنگ دستوں کی تیاری کی ترغیب دی کہ لوگ ہیں، جانا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس کچھ نہیں، تم انہیں تیار کر دو اور ان سے جو کچھ بن سکا لے آئے۔ آپ نے فرمایا جو ہو سکتا ہے لے آؤ۔ تو یہ جو مالدار لوگ تھے انہوں نے کس کس طرح ایسے موقع پر جانثاری کا ثبوت دیا، اس میں سب سے بہترین مثال سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے آئے، جو 4000 درہم کا تھا، گھر میں جو کچھ پڑا تھا اٹھا کے لے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنا جب مال دیکھا تو آپ نے فرمایا هل ابقیت لأہلک شیئا، ابو بکر کیا تم نے اپنے اہل کے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے؟ یہ سوال تھا، اور جو جواب دیا ہے یہ جواب بھی سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے جی ہاں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہے، بس۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے
اور یہ روایات میں آتا ہے سیدنا عمر بن خطاب نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس اپیل پر کہ یہ تنگ دست لوگ ہیں، ان کو تیار کرنا ہے، کچھ چاہیے، تو وہ اس نیت سے گھر گئے کہ ہر بار ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس بار میں ان سے آگے بڑھوں گا، میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ تو گھر گئے تو سارا مال اکٹھا کیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا مسجد میں لے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ عمر کیا چھوڑ آئے ہو گھر والوں کے لیے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آدھا حاضر ہے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا۔ تو اتنی وہ بات کر چکے تھے کہ ابو بکر تشریف لائے، اور یہی اوپر والی بات ہوئی۔ تو اس موقع پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیدنا عثمان ابن عفان نے، کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر 10,000 دینار پالان اور کچاوے سمیت 300 اونٹ اور 50 گھوڑے بھی دیے۔ پالان خچر کے اوپر رکھا جاتا ہے اور کچاوے جو ہیں یہ اونٹ پہ رکھے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 900 اونٹ اور 150 گھوڑے دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جانثاری پر یا ان کے اس طرح مال دینے پر ان کے بارے میں فرمایا سب کے سامنے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کریں انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یعنی یہ تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ انہیں انشاءاللہ جنت ان کے لیے لکھی ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ بہت بڑے سرمایہ دار تھے، انہوں نے اس موقع پر 200 اوقیہ یعنی 8,000 درہم چاندی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت سا مال لے آئے، حضرت طلحہ، سعد ابن عبادہ، محمد ابن مسلمہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے۔ حضرت عاصم ابن عدی 90 وسق یعنی 13,500 کلو کھجور لائے۔ باقی صحابہ نے بھی اپنی اپنی ہمت کے مطابق صدقات کی لائن لگا دی، یہاں تک کہ کسی نے 1 مد 2 مد صدقہ کیا، جو بھی ہو سکتا تھا وہ لے آئے۔ چونکہ وہ اس سے زیادہ کی طاقت نہیں رکھتے تھے، عورتوں نے اپنے زیورات تک بھیجے۔ تنگ دست صحابہ کرام جو آپ کے تھے آپ سے سواری طلب کرنے آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں سواری چاہیے۔ آپ نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، میں کچھ نہیں پاتا جس پر میں آپ لوگوں کو سوار کروں، یعنی کوئی سواری نہیں ہے۔ تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں اس افسوس میں اشک بار تھیں کہ وہ خرچ کرنے کو کچھ نہ پا سکے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ محض کوئی آنسو بہانہ ٹسوے بہانہ نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں وہ رو رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دلی کیفیت کو جانتے ہوئے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا کہ وَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب آپ نے ان کو نہ کی تو وہ واپس ایسے موڑے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ چنانچہ انہیں حضرت عثمان اور حضرت عباس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا، پھر ان کو دے دیا۔ اس موقع پر منافقین نے چہ میں گوئی کی کہ دیکھیے یہ اس نے اتنا مال دیا ہے دکھاوے کے لیے، تو انہیں ریاکاری کے تانے دیے۔ جنہوں نے کم خرچ کیا ان کا مذاق اڑایا، اور رومیوں سے ٹکراؤ کی جرت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا۔ جب باز پرس ہوئی ان سے پوچھا کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، تو کہنے لگے ہم تو محض دل لگی کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ ادھر منافقین اور بدوی بناوٹی عذر لے لے کر آئے اور کہا اللہ کے رسول بڑی سخت گرمی ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی ذمہ داریاں ہیں، بہت سے کام ہیں، لہذا میں تو نہیں جا سکتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو رخصت دیتے جاتے تھے، ٹھیک ہے جاؤ کوئی بات نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوے میں شرکت سے رخصت کی اجازت چاہیے، آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم نہ جاؤ۔ ان کے علاوہ بعض مسلمان محض سستی کی وجہ سے پیچھے بھی رہ گئے۔ تو بہرحال اس غزوے نے آخر میں تمام مسلمانوں اور منافقوں کو بالکل علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اس تیاری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام محمد ابن مسلمہ کو سونپا، بال بچوں پر علی ابن ابی طالب کو نگران مقرر کیا، لشکر کا سب سے بڑا پرچم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، اور کئی لوگوں کو جھنڈے عطا فرمائے۔
چنانچہ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زبیر ابن عوام کو دیا، اوس کا جھنڈا اسید ابن حزیر کو اور خزرج کا جھنڈا حباب ابن منذر کو۔ جمعرات کے دن مدینہ سے کوچ فرمایا، آپ کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا اور منزل مقصود تبوک تھی۔ سواری اور توشے کی سخت قلت تھی، یعنی ایک تو سواری نہیں تھی، لوگ پیدل چل رہے تھے اکثر۔ 30,000 لوگ ہوں اور چند سو اونٹ اور چند سو گھوڑے، اس سے اب اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر کھانا نہیں تھا، راستے میں فورسز کو دینے کے لیے کھانا بھی نہیں تھا۔ تو 18 آدمی ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ لوگوں نے درختوں کے پتے کھائے یہاں تک کہ ان کے ہونٹ سوج گئے۔ سواریوں کی قلت کے باوجود اونٹ ذبح کرنے پر مجبور ہوئے تاکہ ان کے معدے اور آنتوں کا پانی پی سکے۔ اس حد تک یعنی فقر تھا یا محتاجی تھی۔ لشکر تبوک کے راستے پر رواں دواں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آ ملے۔ وہ منافقین کے طعنے برداشت نہ کر سکے اور نکل آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا اور فرمایا، اما ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو علی کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون کو تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ یعنی جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے طور پہ تشریف لے گئے تھے اور پیچھے اپنے بھائی کو چھوڑ گئے تھے، اخلفنی ہارون، میرے بعد تم نے ان کا خیال کرنا ہے، بس اتنی بات ہے، تمہارا مقام یہ ہو جائے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تم نبی نہیں بن سکتے۔ تو آپ نے بس اتنی بات ارشاد فرمائی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وہی خلیفہ ہوں گے کہ اس لفظ کو لے کے یہ بحث چھیڑ دی جائے۔ وہ تو پھر نبی علیہ السلام نے محمد ابن مسلمہ کو بھی بنایا تھا، حالانکہ محمد ابن مسلمہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے مدینہ کے نگران وہی مقرر کیے گئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف خواتین کی نگرانی سونپی گئی تھی۔ تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کی سرزمین حجر میں اترے۔ اصحاب الحجر جو تھے، جن کا ذکر آتا ہے قرآن مجید کی سورہ حجر میں، اس کے کنویں سے پانی لیا اور آٹا گوندھا۔ آپ کو علم ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ ان کے کنویں سے لیا ہوا پانی بہا دیں اور گوندھا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں، اور صرف اس کنویں سے پانی پئیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ اور جب آپ سمود کے اس علاقے سے گزرے تو آپ نے یہ بھی فرمایا، لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باکین ان یصیبکم مثل ما اصابهم، ان ظالموں کے گھروں میں گریا کونا داخل ہونا، یعنی روتے روتے داخل ہونا ہے، مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی مصیبت آ پڑے جو اس قوم کے اوپر آ پڑی تھی، لہذا روتے روتے خدا خوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں سے گزرنا ہے۔ پھر اپنا آپ نے سر ڈھکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے، کیونکہ عذاب کی جگہ تھی، اس جگہ پر اللہ کا عذاب اترا تھا، تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں یہاں آرام سے گزروں، بلکہ تیزی سے آپ وہاں سے گزر گئے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازیں، مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے، جمع و تقدیم بھی فرماتے تھے، یعنی کبھی دو نمازوں کو، یعنی ظہر اور عصر کی نماز کو تقدیم کے ساتھ پڑھ لیتے تھے، یعنی ظہر کے وقت، اور کبھی تاخیر کے ساتھ، یعنی ظہر کو مؤخر کر کے عصر کا وقت جو ہی شروع ہوتا اس وقت دونوں اکٹھی پڑھ لیتے تھے۔ تبوک میں اتر چکے تو حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ ملے۔ یہ سچے مومن تھے، بغیر کسی عذر کے بچھڑ گئے تھے، سخت گرمی کا دن تھا، اپنے باغ میں آئے تو دیکھا کہ دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپ پر پانی کے چھینٹے دے کر آراستہ کر رکھے ہیں، ٹھنڈے بنا رکھے ہیں، کھانا اور ٹھنڈا پانی بھی فراہم کر رکھا ہے۔ سوچا، دل میں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت گرمی میں ہیں اور ابو خیثمہ ٹھنڈے سائے، میٹھے پانی اور خوبصورت عورتوں میں، یہ انصاف نہیں۔ واللہ میں تم میں سے کسی کے چھپر میں داخل نہیں ہوں گا، بیویوں سے کہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں، تم دونوں میرے لیے توشہ تیار کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، تلوار اور نیزہ لیا اور چل پڑے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت آ ملے جب آپ تبوک میں اتر چکے تھے۔
رومیوں کو تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم ہوا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ہم تو سوچ رہے تھے کہ وہ نہیں آئیں گے، ہم مدینہ جائیں گے۔ مقابلے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندرون ملک بکھر گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن قیام فرما کر دشمن پر روب ڈالا اور پھر وفود کا استقبال کیا۔ مختلف علاقوں سے مختلف ڈیلیگیشنز آنا شروع ہوئی، آپ ان کو ویلکم کہتے رہے۔ آپ کے پاس ایلا کا حاکم یوحنا ابن رعبہ آیا، اس کے ساتھ جربا، ازرح اور مینا کے بھی وفود تھے، یہ مختلف علاقے تھے۔ انہوں نے جزیہ دینے کی شرط پر صلح کی مگر مسلمان نہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوحنا کو ایک تحریر لکھ دی جس میں اسے اور باشندگان ایلا کو امان دی کہ کل کو کچھ بھی ہوتا ہے تم امن میں رہو گے، اور ان کی کشتیوں اور قافلوں کو سمندر اور خشکی میں ضمانت دی کہ جہاں کہیں بھی مسلمان علاقوں میں یہ گزریں گے تو ان کو کوئی بھی نہیں چھیڑے گا، اور آمد و رفت کی آزادی عطا فرما دی، اور یہ کہ کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو اس کا مال اس کی جان کے آڑے نہ آ سکے گا۔ یہ ساتھ لکھ دیا کہ اگر کوئی دھوکہ دیا یا تھوڑی سی گڑبڑ بھی کی تو پھر کسی کی خیر نہیں ہوگی۔ اس طرح آپ نے ایک تحریر جربا اور ازرح کے باشندوں کے لیے بھی لکھی جس میں ان کو امان دی، اور یہ کہ ان پر ہر رجب میں 100 دینار واجب الادا ہوں گے۔ بس پورا علاقہ 100 دینار ہر سال رجب کے دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بطور جزیہ دے گا۔ اہل مینا نے بھی آپ سے چوتھائی پھل کی ادائیگی پر صلح کر لی کہ جو ہماری انکم ہوگی پھلوں کی اس میں 1/4 ہم آپ کو دے دیا کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 420 سواروں کی میت میں دومت الجندل کے اکیدر کی طرف روانہ کیا۔ یہ اکیدر اس علاقے کا بڑا تھا، اور فرمایا انک ستجدہ یصید البقرہ، خالد تم جا تو رہے ہو، تم دیکھو گے کہ یہ اکیدر جو ہے نیل گائے کا شکار کرتا ہوا ہوگا، تم اس کو اس حالت میں پاؤ گے۔ حضرت خالد تشریف لے گئے، جب فاصلہ اتنا رہ گیا کہ قلعہ نظر آیا تو ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی۔ اکیدر اس کے شکار کو نکلا مگر خالد نے خود اکیدر کو شکار کر لیا اور اسے گرفتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے جان بخشی فرمائی، معاف کر دیا، اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرہوں اور 400 نیزوں پر صلح فرمائی، کیونکہ یہ بھی بہرحال دومت الجندل کا علاقہ یہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹتا تھا، یہ سب سے بڑا ان کا سردار تھا۔ اس نے ایلا اور مینا والوں کی شرائط پر جزیہ بھی دینے کا اقرار کر لیا۔ 20 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس پلٹے۔ راستے میں آتے جاتے 30 دن لگ گئے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل 50 دن مدینے سے باہر رہے۔ راستے میں لشکر ایک گھاٹی سے گزرا، لوگوں نے وادی کی راہ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا۔ آپ کے ساتھ صرف حضرت عمار تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان بھی تھے جو اونٹنی کو ہانک رہے تھے۔ موقع غنیمت جان کر 12 منافقین نے قتل کے ارادے سے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کے انتہائی قریب آ گئے۔ یہ چہروں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے پورے چہرے چھپائے ہوئے تھے، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ آپ نے حضرت حذیفہ کو بھیجا کہ ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ڈھال سے ضرب لگائی۔ انہوں نے ضرب لگائی تو اللہ نے منافقین پر رعب ڈال دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے، یعنی سواریوں کے منہ پہ یعنی ان کے چہرے پہ جو ڈھال تھی اس کو مارے۔ وہ جب لگتی تھی تو وہ جانور بدکتا اور کنٹرول میں نہ آیا، اس طرح وہ ڈر گئے کہ یہ معاملہ کیا ہو گیا، تو تیزی سے بھاگے اور واپس لوگوں میں آ کے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو ان کے نام بھی بتلا دیے اور ان کا ارادہ بھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 12 بندے تھے، یہ ان کے نام ہیں اور یہ ان کا ارادہ تھا، صرف حضرت حذیفہ کو بتایا تھا۔ اور حذیفہ جو ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رازدان تھے، آپ جو ان کو راز بتاتے تھے حذیفہ ہی صرف اس راز کو رکھتے تھے، کسی اور کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی تھی۔ اور تمام صحابہ کو، حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر ہوں اور بڑے بڑے صحابہ ہوں، سب کو یہ پتا تھا کہ حذیفہ کے پاس کچھ راز ایسے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو بتائے ہیں اور جن کا علم ہمیں آج تک نہیں ہے۔ چنانچہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جانے لگا۔ تو بہرحال اس طرح یہ غزوہ تبوک ختم ہوتا ہے۔
اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ واپس پلٹ رہے ہیں تو مدینہ کے مختلف علاقوں میں ایک اور سازش تیار ہوتی ہے، اور اس سازش کو منافقین نے تیار کیا کہ کسی طرح ہم اب مسلمانوں سے الگ تھلگ ہو کے اپنا کام شروع کریں، اور وہ سازش تیار ہوتی ہے مسجد کی تیاری سے۔ تو اس کا ذکر انشاءاللہ پھر ہوگا، یہیں تک اتفاق کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔